یہ میرے بھائی چند باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. انسان ہوں، کمیاں کوتاہی ہو جاتی ہیں. بولنا آتا نہیں مجھے، بس تھوڑا جو کچھ آتا ہے پڑھتا ہوں، بول دیتا ہوں. تو باقی جو ہے پھر اللہ کا احسان ہے. کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ بیچارے تنقید کرتے ہیں. اللہ میری اصلاح کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ تنقید بھی ایسی کرتے آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. یہ اتنا پہنچا ہو تو اینا کیوں نہیں لگانا، اینا کیوں لانا. ہاں جی، یہ بیٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھتا، کرسی پہ کیوں بیٹھ کے نماز پڑھتا. اللہ انسان ہو، اللہ کے بندو، کوئی مخلوق ہوں کوئی اور ہیں. کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ اس کے تانے. موبائل دیکھو جیب بھی رکھا ہے، وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اور کتنے رکھا یار. یہ باتیں ہیں کہ جانے مطلب پڑھتا ہے نا، جب دیکھتا ہے ان کے ریمارکس لوگوں کے تو میں حیران رہ جاتا ہوں. صرف بیچارے کو جلن ہے، حسد ہے، اور کچھ نہیں. دیکھو کسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے نا. تو پنجابی میں مثال ہے، آپ کسے جے نہ تو گل کر رہے رہے نا، آپ کو کچھ نہیں آندا لیکن دوسرے کو کر دیا. اس کو جلس بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حسد. تو پڑھا کریں صبح و شام نا، من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھ سے حسد بہت کرتے ہیں. تو میں ہی تجھے بتاؤں گا حاسدین سے. تجھے کہنا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا. تجھ میں کوئی قوت نہیں ہے، مجھے کہا کر. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی پناہ میں ہے جو پھاڑنے والا ہے. فلق کا معنی پھاڑ دیتا ہے، اندھیروں کو پھاڑ کے روشنی میں لانے والا. من شر ما خلق، جو شر اس نے پیدا کیا اس کے شر سے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ تو شیطان سے کون بچائے گا؟ ملا پیر بچائے گا یا اللہ بچائے گا؟ تو اللہ یہی کہتا ہے من شر، کہہ مجھے کہہ. قل کس کو کہا؟ مجھے کہہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جو اندھیروں کے شر سے. ہم تو اندھیروں میں جاگتے ہیں نا، سارے کاروبار کام ہمارے اندھیروں میں ہوتے ہیں، اندھیروں کے شر سے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ہم کہتے ہیں جی فلاں مدرسے کے مفتی صاحب نے یہ دھاگا دیا ہے گرے لگا کر. اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں میری پناہ میں آ جاؤ. یہ نہیں بتایا کہ فلاں کرے تو اس دیاں پھونکاں جائز ہیں تے تیریاں پھونکاں نجائز ہیں. بس مطلق جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں. من شر حاسد اذا حسد، یہ پڑھو نا 3 بار پڑھو صبح شام. کبھی کوئی جادو ہو جائے پکڑ لینا آ کر، کبھی حسد تم پر اثر کر جائے کہ نظر لگ جائے تمہیں کسی کی. صبح شام اس کو پڑھو نا، ٹائم ہے نا اس کے. یہ نہیں سویرے 12 بجے نماز پڑھو فجر دی تو نہ لی اذکار شروع کر دو. ٹائم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے. ٹائم پر روٹی بھی نا تھوڑی دیر ٹھنڈی ہو جائے تو کہتے یار اینو رکھ دے، یہ مجھان پا دیں تو میں نے ذرا 2 اور پکا دے. ٹھیک ہے. اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھ کے جو اس کے اذکار ہیں اس کے وقت پر پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ دعائیں ہیں. ہر نماز کے بعد 1 بار فلق، 1 بار اخلاص ناس پڑھو، 1 بار آیت الکرسی پڑھو. 3 نمازوں میں 1 بار پڑھا کرو. ظہر، عصر اور عشاء میں، فجر اور مغرب میں 3 بار پڑھا کرو. 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھو. سونے کے لیے جاؤ جب بستر پر تو یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر تھو کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرو. اللہ کے حکم سے کبھی نہ کبھی حسد ہوگی، نہ کبھی جادو ہوگا. جو پہلے کے اثرات ہیں وہ بھی ختم آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہے. نہ کوئی تویز، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی قلہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی تمال، نہ کوئی ٹھول، نہ کوئی قوالی، نہ کوئی نعت. ہیں جی، یہ ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تمہارا دین دیتا ہے. تو میں نے تو دین اپنے بابے کی باتوں کو بنایا ہوا ہے، اپنے باپ کے دادے کی باتوں کو، کہ جی ساڑھے ماں پیو جاہل سن. ہیں جی، وہ بھائی اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ فالو کرو کس کو؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہی تو لڑائی تھی نا کفار مکہ میں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابو طالب کو بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو بولو تیری دو باتیں ہم نہیں مانیں گے، باقی جو تو کہتا ہے ہم مانیں گے. ایک یہ کہنا چھوڑ دے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ سب الہوں کو نہ چھوڑا کے ایک طرف نہ لا. دوسرا، جب یہ جو تم نماز پڑھتے ہو بیچ میں غلام بھی ہیں، بیچ میں سردار بھی اکٹھے پڑھیں ایک صف میں ساتھ ساتھ مل کر، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. کیسی ہے؟ آج ساڑھے بھی اتنی یہ ہے. بعض عرب ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے اس مسجد میں نہیں آتے. ہاں جی، کیونکہ وہ صفائی کرتے ہیں، پسینہ آیا ہوتا ہے ان کو، دھوپ میں ہوتے ہیں. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. یہی وہ کفار چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہی تو میں کرنے آیا ہوں کہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، میں منہ دو یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ ہم. تو اللہ کے نوازے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہیں تو سب کچھ اللہ کا نوازا ہمیں دیا ہوا ہے. کاش ہم اللہ کو رب مان لیں. جب اس کو مانیں گے تو پھر وہ تتنزل علیہم الملائکۃ، وہ پھر فرشتوں سے مدد کرتا ہے، پھر فرشتے نازل کرتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. بیٹا کیا حال ہے اس کا؟ بہتر ہے الحمدللہ. جی اچھا، اس کو دعائیں دو نا، ساتھ دعائیں بھی دو. ہاں بس دعائیں بھی دیتے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. اب یہ کیونکہ لاغر بہت ہے، اس کو کوئی خوراک بھی دیں، کوئی دعائیں لکھائیں. پہلے اس پر کوئی دعائی اثر نہیں کرتی تھی، تو اللہ کے فضل سے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیچارے آتے ہیں نا، ان کو یہ کہنا پڑتا ہے جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی میں 10 سال سے گھوم رہا ہوں، میری بیماری کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، ڈاکٹر کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جب اس کے بعد اس کو جب اللہ کی توفیق سے شفا اللہ کے پاس ہے نا، تو جب اس کو دم کیا جاتا ہے تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کوئی بیماری اصل میں ڈائیگنوز ہو جاتی ہے. وہ پھر ہاسپٹل سے اس کا علاج کراتا ہے تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. کیونکہ دعا اور دعا. پھر شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ تجھ نے جو قرآن پڑھا ہے اس سے تجھے شفا ہوئی ہے. وہ کہتا ہے یار ہمیں پھرتا رہے ہیں. پہلے ایک ڈاکٹر ایک بندے دسیا سی، اس کو لایا، انہیں 2 گولیاں لکھ کے دیتی ہیں، بس کام ہو گیا. وہ نہیں دیکھ رہا کہ پہلے 10 سال 20 سال ذلیل ہوتا پھرتا رہا ہوں، کبھی کہاں دم کروایا، اب بیماری ڈائیگنوز ہوگی. ہاں جی، اب دوائی اثر کرے گی. دوائی پہلے اثر ہی نہیں کرتی، کوئی دوائی کھا لو جی الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، ہمارے پاس آتے ہیں نا لوگ، تو ان کہتے ہیں بھائی جان شیطان نے تجھے اللہ کی طرف تو آنے نہیں دینا. خیر میں بھی اس نے بولا دیکھ ایویں پھرتے رہے ہیں. اے بھائی ملیا، انہوں نے کہا یار فلاں ڈاکٹر کو چلا جا. اس کو گئے، انہیں پیسے بھی نہیں لیتے، 200 روپیہ فیس. 2 گولیاں نے لکھ کے دیتی ہیں، جدو دیاں کھا دیاں، فٹ ہو گیا. بازو دیکھو ہے، یہ نہیں پتا جی گیرا لگی سی اللہ نے کھولی ہے. ہاں جلے تو فلک ناس پڑی ہے تو اللہ نے کھول دیتی سی. ہوں جڑا جام ہویا ہے وہ دوائیاں سیٹ کر دیاں پہ، پہلے دوائیاں بھی اثر نہیں کر دیاں سی. یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ اس نے ہر حالت میں تمہیں اللہ سے دور کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف نہ، یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو اللہ نے میں انکار دیتا ہے. وہ اسباب کی طرف لے کر جائے گا. اس نے قسم جو کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. کاش ہم اللہ کے بندے بن جائیں، پھر اس کا زور ہم پر نہیں چلے گا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ کہتا ہے ان کا زور اس پر نہیں چلتا، ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. انما یتولون والذین هم به مشرکون. اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست مانتے ہیں. اور شیطان کا سب سے بڑا جو دوست ہے وہ جھوٹ بولنے والا. دنیا کا سب سے بڑا جو شیطان کا دوست ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے. کیونکہ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جس پر اللہ خود لعنت کرتا ہے. ایک صحابی عیب ساری دنیا کے اس کے اندر، لیکن اللہ نے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہوئی. آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کوئی ایک نصیحت کر دو کہ مجھ سے یہ برائیاں دور ہو جائیں، یعنی کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تجھے اور میں کچھ نہیں کہتا، صرف جھوٹ نہ بولا کر. اچھا اب محبت بھی تھی نبی کی، آنا بھی روزانہ مجلس میں تھا، نبی کا دیدار بھی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دل میں آتا ہے کہ یار اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا آج تو نے کیا کیا، تو اگر میں نے کوئی زنا کیا ہوا، چوری کی ہوئی، ڈاکہ ڈالا ہوا، کسی کا مال کھایا ہوا، کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑا ہوا، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا.
تو میں پھر اگر بول دیا، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا اور میں نے کہا ہاں آج میں نے یہ کیا ہے، تو بڑی ندامت کی بات ہے نا. اللہ نے اس کے سارے عیب ہی چھڑا دیے. آج اسٹیجوں پر بڑے بڑے اسٹیج ایڈیڈ بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں صرف اپنی ذاتوں کے لیے. اللہ مجھے آپ کو ہماری یہ زبان جو ہے جھوٹ سے پاک کر دے. اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللہ یار اس کو شفا دے. بات کر